The Muslim women were targeted for wearing the burqa. You guys that ridicule these women should apologize. جان کی حفاظت اور عزت کی حفاظت کے لیے جب سائنس کا بھی کوئی وجود نہیں تھا تو اس سے پہلے اسلام نے یہ کنسیپٹ دیا کہ انسانی جان جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی کتنا ضروری ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، میں ہوں ابرار قریشی۔ قرآن کی سورہ نفال جس کا ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا، اور بے شک اللہ کی ذات سب سے بہتر چال چلنے والی ہے۔ آج کے موضوع کے اوپر اس لیے بات کرنا ضروری سمجھا کہ ہم نے 2011-12 سے لے کے اب تک، بلکہ گزشتہ سال تک دیکھا کہ دنیا کے اندر جس ملک میں بالخصوص یورپ کے اندر اور یو کے کے اندر جب مسلم خواتین برقع پہن کے، اسکارف پہن کے باہر نکلتی تھیں تو ان کو ہراساں کیا جاتا تھا، ان کو دشواری ہوتی تھی پبلک پلیس کے اوپر جانا، شاپنگ کرنا، اور پھر یہ انتہا ہو گئی کہ فرانس کے اندر باضابطہ طور پہ قانون سازی کی گئی اور وہاں کی حکومت نے اسکارف کرنے کے اوپر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن، انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ جو مسلم خواتین جو ہیں یہ جب برقع پہن کے باہر نکلتی ہیں پورا چہرہ ڈھانپ کے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی لیٹر باکس ہیں، یعنی کہ انہوں نے برقع پہننے والی خواتین کو لیٹر باکس تک کہہ دیا۔ اور ابھی یہ ایک انگریز ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے کیا کہا، یہ چھوٹے سے ویوز ان کے دیکھ لیجئے اور وقت جو ہوتا ہے وہ کیسے پلٹا کھاتا ہے، یہ سنیے پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ From now on, when I go into a shop, I've got to wear a mask. Now, I don't mind. I haven't got a problem with that whatsoever. But not long ago, the Muslim women were targeted for wearing the burqa of their own choice. Now, they were ridiculed and they were humiliated by the press, by MPs, and even Boris Johnson got in on the act by saying he could use them as a post box. Now, I think there's an awful lot of people out there that owe these women a big apology. It's always different when the shoe is on the other foot. So, you guys that ridicule these women should apologize publicly and loudly. دیکھ لیجئے کہ یہ انگریز کتنا خوددار شخص ہے کہ جس نے آج ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی کی مثال دی اور پھر اپنے ملک کے پرائم منسٹر سے یہ کہا کہ آپ کو ان سے معافی مانگنی چاہیے، چونکہ جیسے میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنایا اور اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وقت اور حالات جو ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بہتری اور حکمت ہوتی ہے۔ آج دیکھیں نہ صرف مسلم خواتین جو ہیں وہ برقع پہننے سے ان کو کوئی روک نہیں رہا، بلکہ مرد بھی جو ہیں وہ ماسک پہننے کی شکل میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی آدھا جو ہے وہ اسکارف کر رکھا ہے۔ ایک دور تھا پرانا جس میں جو ہسائی خواتین تھی، انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک دور کے اندر ارلی یا لیٹ 1940 to 1960 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بھی وہ چہرہ ان کا نظر آتا تھا تو وہ پورا ایک طرح سے برقع پہنتی تھی، اور ان کے مذہب میں بھی یہ چیز تھی۔ اب اسلام کے اندر اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اسلام بڑا پولائٹ ہے، اور اس کے اندر جو حکمت ہے یہ برقع پہننے کی اور اسکارف کرنے کی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ برقع پہنیں، بھلے آپ کا چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہو، مگر جہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے کہ یہاں پہ کوئی جنسی ہوس کے لوگ ہیں، اس چیز کا خطرہ ہے، تو ان حالات کے پیش نظر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لے۔ یعنی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جان کی حفاظت اور عزت کی حفاظت کے لیے جب سائنس کا بھی کوئی وجود نہیں تھا تو اس سے پہلے اسلام نے یہ کنسیپٹ دیا کہ انسانی جان جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی کتنا ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے اندر جو برقعے کا کنسیپٹ تھا اس کے اندر یہی حکمت تھی کہ انسانی جان کے ساتھ ساتھ انسانی جان کی جو عزت جو ہے اس کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اگر آج دنیا کے اندر یہ پینڈیمک، یہ کووڈ-19 نہ آتا تو میرے خیال سے یہ جو کمپین 2011 میں چلی، اس سے پہلے یا اس کے بعد تک جو سفر جاری تھا،
اس کے اوپر نکتہ چینی ہوتی رہتی ہے. ہمارے مذہبی سکالر، ہماری خواتین نے بڑے لیول کے اوپر فرانس میں، یو کے اندر، ہر جگہ کے اوپر احتجاج کیا کہ ان کو مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہونی چاہیے. اور جو ٹیررزم کو وجہ بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پہچان کرنے میں یا ان کو خوف آتا ہے جب یہ خواتین برقع پہن کے باہر نکلتی ہیں، تو انہوں نے احتجاج کر کے اپنی چیزیں منوانے کی کوشش کی اور بڑی حد تک وہ چیزیں ہو گئیں. لیکن کووڈ-19 کے بعد اب میرے خیال سے دنیا کا کوئی شخص، کوئی پرائم منسٹر ان خواتین کو لیٹر باکس کا ٹائٹل نہیں دے گا، کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں کرے گا، چونکہ جو تنقید کرتے تھے وہ بیچارے مرد ہو کے بھی آج خود وہ اس کے اوپر جو ہے چہرے پہ ماسک لگائے گھومتے پھرتے ہیں. تو اس بات کا یہ ہمیں ادراک ہوا اور غیروں کو بھی ہوا کہ اسلام کے اندر جو حکمت تھی برقعے کی، اسکارف کی، ان چیزوں کی، اس کے اندر انسان کی عزت اور انسانی جان کی حفاظت کی ایک پہلو اس میں موجود تھا. یہی وجہ تھی کہ اسلام نے برقع اور اسکارف کرنے کو جو ہے وہ بڑی حد تک لازم قرار دیا. اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں اور ہمیں اس چیز کو وجہ بنا کے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ کم از کم مستقبل قریب میں ہماری مسلم خواتین کو جو کہ برقع اور اسکارف پہن کے باہر نکلتی ہیں، کم از کم ان کو کوئی برا نہیں کہے گا، چونکہ جو کہنے والے تھے وہ خود اس بات کو ڈیفینیٹلی سمجھ کے ہوں گے کہ یہ جو دین اسلام ہے اس کے اندر اس چیز کی کیا اہمیت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.